بسم اللہ الرحمن الرحیم رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرنا آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالثہ کا سبق نمبر 283 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت وقد ذهب المحقق النائنی الى الاخذ سے لے کر الثالثۃ ان یکون صدور القرینۃ قطعیا تک۔ طلاب عزیز، درس ہے ہماری بحث گزشتہ درس سے تخصیص کے بارے میں چل رہی تھی اور تخصیص کی خاص کے اقسام اور انواع کے طور پہ چل رہی تھی۔ آج کے درس میں پہلا نقطہ تخصیص کی بقایا وضاحت، جو کہ نظریے مرحوم محقق نائنی ہے، اس کے طور پر بیان کیا جائے گا۔ نمبر 2 نقطہ ہے جمع عرفی کے عمومی احکام کی وضاحت کی جائے گی، جو کہ 3 ہیں۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ محقق نائنی گئے ہیں دوسری نگاہ کی بجانب۔ دیکھیے طلاب عزیز، 2 نظریے یہاں پائے گئے تھے۔ کون سے تھے؟ ایک یہ تھا کہ اس عام اور دوسرے عام جو تعارض رکھتا ہے، اس دونوں کے مدلول لفظی کو دیکھتے ہیں دلالت کے مرحلے میں، تو ان میں سے ایک دوسرے سے اخص نہیں ہے۔ ٹھیک، یہ تھا نظر نگاہ اول۔ جبکہ نگاہ دوم یہ تھی کہ ہم دونوں عاموں کو دیکھتے ہیں، عام اول اور عام دوم کو، ان کے مدلول کو دیکھتے ہیں حجیت کے مرحلے میں، یعنی حجیت کے لحاظ سے دیکھتے ہیں ایک دونوں کو، اور دوسرا دلالت کے لحاظ سے دیکھتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں انہوں نے جو محقق نائنی نے اخذ کیا ہے وہ نگاہ دوم کو اخذ کیا ہے کہ در مرحلہ حجیت دونوں عام کے مدلول کو دیکھا جائے۔ وَسُمِّيَ ذَلِكَ بِانْقِلَابِ النِّسْبَةِ، اس کو کہا جاتا ہے انقلاب نسبت، نسبت تبدیل ہو گئی۔ بینما درانا کہ اخذ صاحب الکفایۃ بالنظر الاولی، بلکہ پہلی نگاہ کو صاحب مرحوم کفایہ مرحوم آخوند خراسانی نے اخذ کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 2 عام کے جو مدلول لفظی ہیں ان کو ہم دیکھ رہے ہیں مرحلے دلالت کے اندر۔ واستدل الاول علی انقلاب نسبت، محقق نائنی نے استدلال کیا ہے کہ نسبت یہاں پہ تبدیل ہو جاتی ہے، یوں کہ بأن حینما نعارض العام الثانی بالعام الاول، جو ہم دیکھتے ہیں کہ تعارض رکھتا ہے دوسرا عام پہلے عام کے ساتھ، تو یجب ان ندخل فی المعارضۃ، تو ضروری ہے کہ ہم تعارض میں داخل ہوں، غیر ما فرغنا عن سقوط حجیت ہی، اس کے علاوہ کہ ہم فارغ ہو گئے ہیں اس کی حجیت کے ساقط ہونے سے، یعنی حجیت اس کی ساقط ہے من دلالت ذالک العام، میں اس عام کی دلالت سے حجیت ساقط ہے۔ کیوں؟ لأنما سقطت حجیتہ، چونکہ جس عام کی حجیت ہی ساقط ظہور ہے، حجیت نہیں ہے، لا معنی لأن یکون معارضا، تو اصلا وہ خنثی ہے، اصلا یعنی اس کے لیے یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ دوسرے عام کے ساتھ یہ تعارض پیدا کر سکتا ہے۔ پر ہمارا اشکال یہ ہے، فرماتے ہیں کہ ان المعارضۃ وان کانت من شأن الدلالۃ، تعارض معارضے کی صفت 2 عام کے درمیان میں یا عام و خاص کے درمیان میں دلالت کے مرحلے میں سے ہے، التی وہ دلالت لم یسقط بعد عن الحجیت، جو حجیت لم یسقط بعد عن الحجیت، جو ابھی تک حجیت سے ساقط نہیں ہوئی ہے، یعنی اس کی حجیت باقی ہے۔ ولیکن ھذا امر، لیکن یہ ایک جداگانہ بات ہے، وتحدید ملاک القرینۃ امر آخر، جو کہ ہم ملا کے قرینت کو معین کر رہے ہیں وہ دیگر بات ہے۔ لأن القرینیۃ تمثل بناء عرفیا علی تقدیم الاخص سے، کیونکہ قرینیت کی بنا عرفی اس پہ ہوتی ہے کہ عرف کے سامنے جب ایسے کلام پیش کیے جاتے ہیں تو ہمیشہ اخص کلام کو مقدم کرتے ہیں عام پر، یعنی اہمیت جو خاص کو دیتے ہیں،
ولیس من الضروری، اور ضروری نہیں کہ ان یراد بالاخص هنا الاخص من الدائرتين الداخلتين في مجال المعارضت، کہ اخص سے ارادہ کیا جائے یہاں پہ وہ جو اخص ہے ان دو دائروں میں سے جو دو دائرے تعارض کے مرحلے میں داخل ہیں، یہ مراد نہیں، یہ ضروری نہیں ہے، بل بالامکان ہے، بلکہ ہمارے لیے ممکن ہے کہ ان یراد الاخص مدلولا فی نفس منہما، بلکہ دونوں میں سے ہر ایک اندر اخص کو مدلول ارادہ کیا جائے کہ اخص مدلول ہے، بس فدلیل الاخص مدلولا، بس دلیل اخص جو مدلول ہے فی نفسی ذاتن تکون اخصیت سببا، تو اس کی ذاتی اخصیت سبب بنتی ہے کہ فی تقدیم المقدار داخل من فی المعارضت علی معارضی، تو اس کے جو مقدار تعارض کے دائرے میں آتی ہے اس کو دوسرے معارضے پر مقدم کیا جائے، بل ھذا مطابق للمرتکزات العرفیہ، بلکہ یہ تبادرات عرفی کے مطابق ہے، یعنی عرف کے سامنے جب ہم ایسا کلام پیش کرتے ہیں تو وہ یوں کرتے ہیں، لأن النقطة فی جعل الاخصیت قرینۃ، معاف کیجیے گا، لأن النقطة فی جعل الاخصیت قرینۃ ہی ما تسببه الاخصیت عادۃ من قوت دلالت، چونکہ وہ نقطہ جو اخصیت کو قرینہ قرار دے رہا ہے وہی نقطہ ہے جو اخصیت کا سبب بن رہا ہے معمول دلالت قوی ہونے کے لحاظ سے، یعنی جس کا سبب اخصیت ہے دلالت کے قوی ہونے کے لحاظ سے، واضح بات ہے کہ ان قوت دلالت انما تحصل من الاخصیت مدلولا، دلالت اس لیے قوی حاصل دلالت قوی اس لیے ہوتی ہے چونکہ اس کو مدلول اخصیت رکھتا ہے، واما مجرد سقوط حجت العام الاول فی بعد مدلول ہی، لیکن یہ فقط کہ حجت عام اول کی حجت ساقط ہے بعض مدلول کے اندر، فلا یجعل دلالته فی وضوح شمولها للبعض الاخر علی حد خاص یرد فیہ مباشرتا، تو پھر اس کی دلالت کو لا یجعل دلالت، اس کی دلالت کو قرار نہیں دیا جاتا اس بات میں کہ وہ اس کا شمول واضح ہے دوسرے بعض دیگر کے لیے بطور خاص، جس میں آیا ہو بطور خاص آیا ہو بدون واسطہ، بس فصحیح ما ذهب الیہ صاحب الکفایہ، بس صحیح نظریہ وہی ہے جس کی جانب مرحوم اخوند خراسانی گئے ہیں، وہ کیا ہے، نظر اولا ہے، نگاہ اول ہے، یہ تو بحث کا بقایا حصہ تھا تخصیص والی بحث کا۔ اب جو نئی بحث ہے وہ ہے الثالث احکام عامۃ للجمع العرفی، قواعد جمع عرفی کی ہمارے بحث چل رہی تھی، اقسام تعارض غیر مستقر میں سے تخصیص و تقیید و حکومت تھے وہ بیان ہو گئے، اب ہے عمومی احکام جمع عرفی کے لیے، یعنی جہاں بھی جمع عرفی ہوگا وہاں پہ تمام یہ احکام آئیں گے، للجمع العرفی باقسامہ احکام عامۃ نذکر فیما یلی جملۃ منہا، جمع عرفی کی پھر جتنی بھی اقسام ہوں وہ تمام اقسام کے ساتھ کچھ عمومی احکام رکھتے ہیں اپنے اندر، یعنی جمع عرفی اپنے اندر کو جو عمومی احکام رکھتا ہے، یعنی جو تمام اقسام کو شامل ہے، ہم ان احکام میں سے کچھ کو یہاں پہ بیان کریں گے جن کی تعداد 3 ہے۔ الاول، پہلا یہ ہے کہ لا بد لکی یعقل الجمع العرفی، جمع عرفی کو تصور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان یکون دلیلان المتعارضان لفظیین او ما بحکمہما، اس کی 2 شرط طلاب عزیز پائی جاتی ہیں، ایک جو دلیل آپس میں تعارض رکھتی ہیں اور جمع عرفی اس تعارض کو حل کرنے کے لیے آتا ہے بطور حکومت یا تخصیص یا تقیید، یہ شرط یہ ہے کہ نمبر 1 2 دلیل لفظی ہوں، 2 آیت ہوں، 2 روایت ہوں، یا آیت و روایت ہو، یعنی کلام مولا ہو، کلام متکلم ہو۔ اگر کلام متکلم نہیں ہے پھر کہ تقریر ہے، تقریر معصوم وغیرہ ہے، اشارہ ہے، یعنی غیر لفظ میں جو بھی ادب وہ ہے تو پھر تعارض نہیں ہوگا، یعنی دونوں دلیلیں غیر لفظی ہیں یا ایک لفظی ہے دوسری غیر لفظی ہے تبھی تعارض نہیں ہوگا یا حکم تعارض میں ہو۔ نمبر 2 وصادرین من متکلم واحدین، اور دوسری شرط کیا ہے کہ
ایک متکلم سے صادر ہو. فرض کریں ایسا نہ ہو کہ اکرم العالم یہ ایک متکلم سے زید سے صادر ہو رہا ہے، ولا تکرم الفقرال ولا تکرم عالم الفاسق یہ پھر امر سے صادر ہو رہا ہو، ایسا نہیں ہو. اچھا تیسری شرط بیان کر رہے ہیں، میں نے تو عرض کیا لیکن یہ تھے. اور جہتن واحدتن اور ایک ہی لحاظ سے صادر ہو رہا ہو، یعنی اس کا پہلو اس کا جنبہ ایک ہی ہو. یعنی ایک ایسا نہ ہو کہ اس لحاظ سے یعنی زید کا اکرام کریں علم کے لحاظ سے اور اس کا اکرام نہ کریں فرض کریں چوری کی وجہ سے. یہ جہت چونکہ چینج ہو گئی اس لیے یہاں پہ تعارض نہیں ہوگا. یہ پہلے وذالک یہ کیوں ہے؟ لأن ملاک الجمع العرفی کما تقدم، چونکہ جمع عرفی کا معیار اعداد شخصی تھا یا اعداد نوعی، جس پر بیان ہوگا وہ اعداد احد الدلیلین لتفسیر الاخر اعدادا شخصیا او نوعیا، کہ دوسری جو دلیل آ رہی ہے یعنی دو دلیلوں میں سے ایک دلیل کو آپ شمار کرتے ہیں اعداد شخصی یعنی قرینہ شخصیہ ہے، خود متکلم بطور قرینہ بطور مفسر بطور کاشف برا کلام اول لا رہا ہے. دوسرا نوع یعنی نوعیہ یعنی عرف کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں تو اس کو قرینہ وہ سمجھتے ہیں، تفسیر مفسر سمجھتے ہیں. وہذا انما یسع فی الکلام، یہ تب ہو سکتا ہے اعداد شخصی یا اعداد نوعی جب کلام ہو ایک. نمبر 2 وعلی ان یکون المصدر واحدا، اور جو چیز صادر کی جا رہی ہے بطور کلام وہ ایک ہو، بعض کلام کے ذریعے سے تفسیر کی جا سکے، یعنی کاشفیت اور مفسرت والا پہلو آنا درست ہو سکے. نمبر 2 آسانی و ایزن، نیز یہ بھی شرط ہے، معاف کیجیے گا شرط نہیں احکام عمومی ہے کہ ایزن انما یصح الجمع العرفی ہو. نیز جمع عرفی صحیح ہے کب؟ اذا لم یوجد علم اجمالی بعدم صدور احد الکلام من الشارع فی من الشارع. یہ تب ہے جمع عرفی تب ہو سکتا ہے جب علم اجمالی موجود نہ ہو اس بارے میں کہ دو کلاموں میں سے ایک کلام شارع کی جانب سے نہیں آئے. اچھا یعنی علم اجمالی دو کلام ہیں، ایک مرتبہ کیا ہے کہ ہمیں ہے کہ دونوں کلام سے ایک شارع کا ہے، خدا کا نبی کا امام کا، ٹھیک، لیکن یہ پتہ نہیں دونوں میں سے کون سا ہے. یہ علم اجمالی، ایسا علم اجمالی نہ ہو تو جمع عرفی ہوگا. کیوں؟ اذ فی حاضر حالت ہے، چونکہ اگر علم اجمالی ہوگا تو یکون تعارض فی الحقیقت بین السندین لا بین الدلالتین، تو پھر تعارض حقیقت میں دو سند کے درمیان میں ہوگا، یعنی دو دلیلوں کی سند میں، نہ دو دلیلوں کی دلالت میں. جبکہ والجمع عرفی علاج للتعارض بین الدلالتین لا بین السندین، بلکہ جمع عرفی تعارض کو حل کرنے کے طور پر آتا ہے جہاں پہ تعارض دو دلیلوں کے درمیان دلالت کے مرحلے میں ہو، سند کے مرحلے میں نہ ہو. الثالث ولا يخلو الكلامان اللذان يراد تطبيق الجمع العرفي عليهما من احدى اربع حالات. تیسرا اور آخری یہ ہے کہ دو کلام خالی نہ ہو. کون سے دو کلام؟ جن دو کلاموں پر جمع عرفی کو تطبیق کیا جا رہا ہے، یعنی جن دو کلاموں کے ظاہری تعارض کو ظاہری تنافی کو جمع عرفی کے ذریعے سے حل کیا جا رہا ہے، یہ دو کلام چار صورتوں سے خالی نہیں ہے. من احدى اربع حالات، چار صورتوں میں سے کسی سے خالی نہیں. الاولا پہلی صورت یہ کہ ان یکون صدور کل منہما قطعیا، دونوں میں سے یعنی دونوں کلام قطعی صدور ہیں، یعنی فرق کریں دونوں آیت ہیں یا ایک آیت ہے دوسری روایت متواترہ ہے، قطعی ہے. قطعی صدور نہیں یعنی قطعی دلالہ. وفی مثل ذالک، اور جب دونوں قطعی ہوں یقینی ہوں تو لا يترقب سریان التعارض الا الى دلیل حجت الظہور، تو یہاں پہ یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ تعارض تجاوز کرتا ہے، اگر کی جا سکتی ہے تو حجت الظہور کی جو دلیل ہے اس کی جانب تعارض چلا جائے گا. والمفروض درن فرض یہ کیا گیا کہ انو لا یشمل ذل قرینت مع وجود القرینت،
یہ شامل نہیں ہے صاحب کرینہ کو، کرینے کے ہوتے ہو وبذالک کرینے کے ہوتے یتم الجمع العرفی ہو، جب کرینہ ہے تو جمع عرفی تام ہے، پھر جمع عرفی اس کو مفسر کے طور پر حاکم قرار دے بعد والے کلام کو پہلے کے لیے، یا بعد والے کو مقید قرار دے پہلے والے کے لیے، یا بعد والے کو خاص قرار دے پہلے والے کے لیے۔ الثانیۃ نمبر 2 ہے ان یکون صدور کل منہما غیر قطعی، دونوں میں سے ایک جو ہے، دونوں میں سے ہر ایک غیر قطعی یعنی ضمنی ہوں، دونوں کے دونوں ضمنی ہوں، فرق ہے دونوں خبر ثقہ ہوں، دونوں خبر احاد ہوں، وانما یثبت بالتعبد وبدلیل حجت سند مثلا، تو یہ تعبد کے ذریعے سے صادر یعنی حجت سند کی دلیل سے ثابت ہو سکتا کما فی اخبار الاحاد ہے۔ اخبار احاد آپ کو پتا ہے خبر واحد چونکہ ضمنی ہے اور ضمن ذاتا حجت نہیں رکھتا سوائے اس کے اوپر اس کے علاوہ کہ اس کے اوپر خبر قطعی آ کر کوئی دلالت کرے اس کی حجت پر۔ وہ بھی مثل ذالک لا یسر تعارض ایضا لا الہ دلیل حجت ظہور، یہاں پر بھی تعارض صورت نہیں کرے گا، سوائے تعارض جائے گا حجت ظہور کی دلیل کی جانب بھی نہیں جا سکتا، ولا الہ دلیل حجت سند، اور حجت سند کی دلیل کی جانب بھی نہیں جا سکتا، دلیل حجت ظہور کی جانب۔ اما الاول یعنی یہ مراد ہے، کیوں؟ فلما تقدمہ اس بات کی وجہ سے جو بیان ہو چکے ہیں وہ کیا تھی کہ دلیل حجت ظہور کی دلیل خاص کو شامل ہے، عام کو شامل نہیں ہے۔ وہ اما ثانی حجت سند کی جانب، یہ کیوں؟ فلان مفاد دلیل تعبد بالسند الاخذ بالمفاد العرفی الذي تعیینہ قواعد المحاورۃ العرفیۃ لكل من المنقولین، چونکہ دلیل تعبد کا مفہوم، تعبد کس چیز کا؟ سند کو کے بارے میں تعبد، یہ مفاد کیا ہے؟ اخذ کریں آپ مفہوم عرفی کو، وہ مفہوم عرفی جو معین کرتا ہے محاورات عرفی کے قواعد کو، جمع عرفی کے قواعد کو، لکل من المنقولین دونوں منقول میں سے ہر ایک کے لیے۔ فاذا انحل الموقف على مستوى دلیل حجت ظہور، جب موقف تحلیل ہو جاتا ہے کس سطح پر؟ یعنی دلیل حجت ظہور کی سطح پر، وعدل مفاد ذل قرینت، اور صاحب قرین کا مفاد تبدیل ہو جاتا ہے، تعویل ہو جاتا ہے، علانہ اس طرح کے اصبح مفاد العرفی النہائی لدلیلین منسجمن، دونوں دلیلوں کے لیے منسجم ہو جائے گا۔ تو یہ اذا انحل الموقف لم يعد مانع من شمول دلیل التعبد بسند لكل منهما استطراقا الى ثبوت المدلول النہائی لهما، تو کوئی معنی شمار نہیں کیا جا سکتا، کس چیز کے معنی اس بات سے کہ دلیل تعبد شامل ہو سکے، دلیل تعبد بسند شامل ہو سکے ان دونوں میں سے ہر ایک کو، تاکہ طریق بنایا جا سکے اس بات کا کہ مدلول نہائی ثابت ہے دونوں کے لیے۔ تو اللہ کرام عزیز آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔